ہاللویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 8واں باب، اس کی 19ویں سے 21ویں آیت مقدسہ۔ تب اس کی ماں اور بھائی اس کے پاس آئے، مگر ہجوم کے سبب سے اس تک پہنچ نہ سکے، اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم تمام کیتھولک مسیحی ایمانداروں کے ساتھ مل کر مقدس کاسمس اور مقدس دمیان کا یوم یادگار مناتے ہیں۔ آج ان کی شفاعت کو حاصل کرتے ہوئے اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ملک میں تمام بسنے والی اقوام میں صلح سلامتی اور امن کو قائم کرے، تاکہ ہر زندگی خدا کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا کر سکے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ ہم خدا کے گھر میں لگاتار چلے آتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ آج کی دونوں تلاوتیں ہمیں اس بات کے لیے دعوت دے رہی ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو عزرا نبی کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ خدا کا بندہ عزرا نبی یہ بات بیان کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ خدا کے لوگوں نے، یہودی لوگوں نے کیا کیا ہے کہ خدا کے گھر کو تعمیر کیا ہے۔ گھر کو تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے فسح منائی ہے، یعنی کہ عید منائی ہے۔ ہم بھی جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم ایک دو تین چار کرتے کرتے ایک چرچ کو قائم کرتے ہیں، خدا کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں، کیونکہ کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں اور آپ، ہم خدا کے لوگ جو جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ہم اس عمارت کو کھڑا کرتے ہیں جس عمارت کا جو سر ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو آج کی پہلی تلاوت کے مطابق اگر ہم اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ خدا کی امت نے کیا کیا، یروشلم میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے خدا کے گھر کو کیا کیا، تعمیر کیا۔ پھر آج کی پہلی تلاوت میں بھی ہم نے یہ بات سنی ہے کہ جب انہوں نے گھر کو تعمیر کر لیا تو اس کی کیا کی، تقدیس کی، برکت مانگی اس کی۔ تو جب میں اور آپ خدا کی حضور میں آتے ہیں تو میں اور آپ بھی اپنے خدا کے حضور میں ایک گھر کو تعمیر کرتے ہیں۔ گھر کو تعمیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم لگاتار خدا کے گھر میں آئیں، اور جیسے میرا بھی بھائی انور ہے، حبیب ہے، اور اسی طرح میرے بزرگ اور میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں، ہم خدا کے گھر میں آئے ہیں تو یہ وہ بات پوری ہوتی ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح نے مقدس پطرس رسول سے کہا تھا کہ تو قائفہ ہے، تو چٹان ہے، اور میں تجھ پر اپنی کلیسیا، اپنا گھر بناؤں گا۔ تو یاد رکھیں کہ جب میں اور آپ 1 2 3 4 5 10 20 50 100 اکٹھے ہو کر خدا کے گھر میں آتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے خدا کے گھر کو کیا کیا ہے، تعمیر کیا ہے۔ جب ہم نے خدا کے کلام کو سننے کے بعد ہم خدا کے مرضی کے مطابق اپنے گھروں کو سلامتی سے گئے تو ہم نے خدا کی طرف سے وہ عید منائی ہے کہ ہمارے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو سنا ہے، ہمیں اطمینان حاصل ہوا ہے، اور ہم نے خدا کی تعریف کرتے ہوئے اطمینان حاصل کیا ہے۔ تو آج کی پہلی تلاوت کے مطابق جس طرح خدا کے لوگوں نے گھر کو تعمیر کیا، اس کی تقدیس کروائی، اس کی برکت چاہی، اسی طرح ہم بھی جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم بار بار اپنے آپ کو تقدیس میں لاتے ہیں، ہم بار بار خدا کے کلام کو سن کر اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں۔ جبکہ آج کی انجیل پاک میں بھی اسی طرح خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں ہجوم کو، اور باہر سے پتہ چلا کوئی آ کر یسوع مسیح کو پیغام دیتا ہے کہ بھائی تیری ماں اور تیرے بھائی تجھے بلا رہے ہیں، تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ دی
کہ بھائی کون ہے میری ماں، کون ہے میرے بھائی، کون ہے میری بہنیں، میرے بھائی میری بہنیں، میری ماں وہ ہے جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ بھائی دیکھیں یہاں پر یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ تمام اڑچن و رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، تو پھر آپ خدا کے بچے، اس کے بیٹے بیٹیاں برگزیدہ لوگ بن جاتے ہیں، پھر آپ خدا کے عزیز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری حتی الوسع یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم نے کلام کو سنا ہے تو اس پر عمل کرنے والے بھی بنے۔ جبکہ آج کی انجیل پاک میں آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مومن اور ایماندار ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنی ماں کو یہاں پر رد نہیں کیا، اپنے بھائیوں کو رد نہیں کیا، بلکہ یسوع مسیح نے یہاں پر انہیں اور زیادہ جو ہے پریفرنس دی ہے، ترجیح دی ہے، یہ بات کہتے ہوئے کہ بھائی کون ہے میری ماں، کون ہے میرے بھائی، میری ماں میری بہنیں میرے بھائی وہ ہیں جو خدا کے کلام کو سن کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور پاک کلام یہ بات کہتا ہے کہ یسوع مسیح کے بھائی کوئی اور نہیں تھے، اس کے بھائی وہی تھے جو اس کے رسول تھے، اس کے شاگرد تھے، وہی اس کے بھائی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کس طرح تھے کہ جب خدا یسوع مسیح انہیں ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ کون ہے میرے بھائی، کون ہے میری بہنیں، تو خدا یسوع مسیح نے یہ ظاہر کیا کہ بھائی یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے کلام کو سنا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے۔ اور مقدسہ مریم نے بھی عمل کیا۔ کیسے عمل کیا؟ مقدسہ مریم نے یہ بات کہتے ہوئے عمل کیا، جب فرشتہ اس کے پاس آیا تو فرشتے نے یہ بات کہی، سلام اے پرفضل۔ تو مقدسہ مریم ڈری، خوف کیا کہ یہ کیسا سلام ہے۔ پھر مقدسہ مریم سے یہ کہا گیا کہ تو حاملہ ہو۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی۔ کہا گیا کہ خدا کی قدرت، خدا کا روح تجھ پر کیا کرے گا، سایہ کرے گا۔ آخر کار مقدسہ مریم کی زبان سے کیا نکلا؟ وہ کلام سن کر یہ نکلا کہ بھائی میرے لیے تیرے قول کے کیا ہو، موافق ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مقدسہ مریم وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو سن کر پھر فوراً سے اس پر عمل بھی کیا۔ عمل کیسے کیا؟ اسے کہا گیا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، اور مقدسہ مریم نے کوئی اور نام نہیں رکھا، مقدسہ مریم نے اس کا نام یسوع ہی رکھا۔ آئیں آج کا کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل لانے والے بن جائیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔